بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة أبوهما خير منهما صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. جتنے بھی مومنین و مومنات فرش عزا فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کر باعث اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے بہتر باعث بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں جلدی بیان کرنا ہے. میں نے جس حدیث مبارکہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کے رسول نے، اللہ کے حبیب نے، اس نبی نے، اگر ہم جو اول بھی نبی ہے اور آخر بھی نبی ہے، عرش پر محمود ہے، فرش پر محمد ہے، اور پھر اس کے بعد اسی رسول نے اپنی زبان مبارک سے نظامی جملوں میں ارشاد فرمایا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہوں، میں اور علی ایک نور سے ہوں. اللہ نے ہمارے نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ جناب عبداللہ کی طرف منتقل ہوا، دوسرا حصہ جناب ابو طالب کی جانب منتقل ہوا. ایک نصف سے میں، دوسرے نصف سے علی. خدا نے ہمارے ناموں کو اپنے ناموں سے ملایا، اپنے ناموں سے مشتق کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ محمود ہے، میں محمد ہوں. وہ اعلیٰ ہے، میرا بھائی علی ہے. وہ فاطر السماوات والارض ہے، میری شہزادی فاطمہ ہے. وہ محسن ہے، میرا بیٹا حسن ہے. وہ قدیم الاحسان ہے، میرا دوسرا بیٹا حسین ہے. نبی کے حصے میں نبوت و رسالت آئی، علی کے حصے میں خلافت و امامت آئی. میں رسول اللہ ہوں، علی ولی اللہ ہے. میں نبیوں کا نبی ہوں، علی ولیوں کے ولی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی رسول نے اپنی زبان مبارک سے نورانی جملوں میں ارشاد فرمایا. یہ وہ نبی فرما رہا ہے جو بغیر وحی کے کلامی نہیں کرتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ حبیب بولتا ہی نہیں بلکہ میری وحی سے بولتا ہے. یعنی جو کچھ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی کے تحت پیغمبر اسلام گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں. اب اس حدیث کو اللہ کے رسول نے اپنی جانب سے نہیں بلکہ مشیت الہی کے تحت بیان کیا. کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. امام حسن، آپ میری طرف متوجہ رہے، میری جانب توجہ رکھیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو کسی نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا امام حسن اور امام حسین
جوانان جنت کے سردار ہیں. یعنی اس حدیث کے ذیل میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ امام حسن اور امام حسین جوانوں کی جنت کے سردار ہیں، بوڑھوں کی جنت کے سردار نہیں ہیں. توجہ میرا عزیزو، جوانوں کی جنت کے سردار ہیں، بوڑھوں کی جنت کے سردار نہیں ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے روزے رکھنے کا مزہ گرمی میں ہے، عبادت کا مزہ گرمی میں ہے، اور نماز ادا کرنے کا مزہ سردی میں ہے. توجہ میرا عزیزو، یعنی روزے رکھنے کا مزہ جوانی میں ہے، عبادت الہی کو انجام دینے کا مزہ بڑھاپے میں ہے. تو امام حسن بھی جوانان جنت کے سردار ہیں، بوڑھوں کے جنت کے سردار نہیں ہیں. اب جیسے علی نبی کے چاہنے والے نے اس بات کو سنا، نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، آپ نے فرمایا امام حسن اور امام حسین جوانوں کے جنت کے سردار ہیں، کیا بوڑھے جنت میں جائیں گے؟ نبی کریم مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. اب جیسے اس بات کو سنا، جیسے اس بات کو سنا، ایک مقام کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، اور نبی کے چاہنے والے کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرہ بدل گیا. اب جناب بلال وہاں سے گزر ہوا. جناب بلال حبشی سیاہ ہیں، کالے ہیں. اس شخص کے پاس آئے اور پوچھا کیسے مایوس بیٹھے ہو؟ کہا آپ کا چہرہ کیسے متغیر ہے، کیسے بدلا ہوا ہے؟ اب یہ شخص، یہ بوڑھا انسان کہتا ہے اے بلال، میں نے اللہ کے رسول سے معلوم کیا کیا بوڑھے جنت میں جائیں گے؟ نبی کریم نے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. اب جناب بلال چونکہ نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، کہنے لگے چلو میں خود پیغمبر اسلام سے پوچھ لیتا ہوں، نبی کریم سے معلوم کر لیتا ہوں. اب جناب بلال حبشی پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے، دست ادب جوڑ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا بوڑھے جنت میں جائیں گے؟ نبی پھر مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے. تو نبی کریم نے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، کہا کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے. اب جیسے جناب بلال نے اس بات کو سنا، جناب بلال اسی شخص کے پاس جا کے بیٹھ گئے. ابھی بیٹھے ہوئے کچھ دیر گزری تھی، مولا علی کا وہاں سے گزر ہوا، ان کے چہروں کو بدلے ہوئے دیکھا، چہروں کو تبدیل دیکھا، معلوم کیا کیسے مایوس بیٹھے ہوئے. کہنے لگے اللہ کے ولی، ہم نے حبیب خدا سے معلوم کیا پوچھا کیا بوڑھے جنت میں جائیں گے؟ نبی نے فرمایا بوڑھے اور کالے جنت میں نہیں جائیں گے. یعنی جس طریقے سے نبی مسکرائے تھے اسی طریقے سے علی مسکرائے. مسکرانے کے بعد فرمایا کہ حبیب خدا نے صحیح فرمایا کہ بوڑھے اور کالے جنت میں نہیں جائیں گے. اب یہ شخص ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے اے اللہ کے ولی، کا پھر کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ مولا نے پھر مسکرا کے فرمایا کہ سنو، جو بوڑھے ہوں گے وہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گے، جو بوڑھے ہوں گے وہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گے، اور جو کالے ہوں گے وہ گورے ہو کے جنت میں جائیں گے. صلوات بر محمد. حسن اور امام حسین کی فضیلت دیکھیے. امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے، امام حسین علیہ السلام کمسن ہے، نانا کے یعنی اس در کے فضیلت دیکھیے. مولا حسین نانا کے زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. راہب کا آپ نے نام سنا ہے. راہب آیا، آنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرا اولاد نہیں ہے، بیٹا چاہتا ہوں، آپ دعا کر دیجیے گا تاکہ خداوند عالم مجھے بیٹا عطا کرے. اللہ کے رسول نے دعا کی، اور کچھ دیر کے بعد نبی کریم نے فرمایا راہب تمہارے مقدر میں اولاد ہے. امام حسین کمسن ہیں،
امام حسین کا بچپن ہے، کہا راہب تمہارے مقدر میں اولاد ہونا۔ اب جیسے ہی جناب راہب حبیب خدا کی بارگاہ سے نکلے، اب یہ چند برس کا شہزادہ نانا کے زانوں پر بیٹھا ہوا ہے، نانا کے زانوں سے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے اے میرے نانا کی بارگاہ سے جانے والے واپس آ۔ جناب راہب واپس آئے۔ مولا حسین نے پوچھا کس لیے آئے تھے؟ کہا مولا میرے مقدر میں اولاد نہیں، ایک بیٹے کے لیے آیا تھا۔ مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا نانا جان میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا۔ توجہ میرا، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا۔ مولا حسین نے دعا کی اور پھر مولا حسین نے فرمایا راہب ہم نے تمہیں ایک بیٹا دیا ہے۔ راہب ہم نے تمہیں 2 بیٹے دیے ہیں۔ نبی نے فرمایا بیٹے حسین اس کے مقدر میں اولاد نہیں۔ کہا نانا ہم نے 7 بیٹے عطا کیے ہیں۔ بھائی راہب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مولا حسین جب آپ کے نانا رسول خدا رسول خدا نہیں دے سکتے، آپ ہمیں اولاد کی عادت ہوں گے۔ چونکہ راہب جانتا ہے کہ جو فطر اس کو بالوں پر عطا کر سکتا ہے وہ اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ کسی کی بھی قید نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کسی ایک مذہب سے محبت اور کسی ایک مذہب سے محبت نہیں کرتے، یعنی جو بھی خلوص کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے در سے وابستہ ہو جائے، اہل بیت علیہ السلام اسی شخص کو، اسی انسان کا آنا قبول کرتے ہیں۔ چونکہ جو بھی مشکل میں مبتلا ہوا اور اس در سے وابستہ ہو گیا، اہل بیت علیہ السلام نے اسی کو مشکل کو آسان کر دیا، اسی کی مشکل کو حل کر دیا۔ اب مولا حسین کا ساری کائنات میں، ساری دنیا میں کم منا رہے ہیں، کیونکہ جو اس در پہ آتا ہے مولا اس کا بھی آنا قبول کرتے ہیں، جو نہیں آ پاتا اور آنے کی کوشش کرتے ہیں مولا اس کی بھی دعا کو مستجاب، مولا بھی اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، یعنی اس کی حاضری کا آنا اور نہ آنا بھی قبول کرتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت دل میں رکھنے کے بعد اس در سے وابستہ ہو جائے، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، چونکہ مشکلوں کو بھی وہی حل کر سکتے ہیں جو مشکل کشا ہو۔ صلوات محمد یعنی مولا حسین ہر انسان اس کو چاہتے ہیں، ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان کی منزل کے ستارے ہیں حسین، دین کی کشتی کے سہارے ہیں حسین۔ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ ساری دنیا مولا حسین کا ذکر کر رہی ہے، مولا حسین کے غم میں شریک ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر انسان، ہر شخص مولا حسین سے محبت کرتا ہے، مولا حسین سے مودت کرتا ہے۔ ایمان کی منزل کے ستارے ہیں حسین، دین کی کشتی کے سہارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے راہب کو معلوم یہ تھا کہ جو فطر اس کو بالوں پر عطا کر سکتا ہے وہ مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، اولاد بھی دے سکتا ہے۔ جب 3 شعبان 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں مولا حسین کی ولادت ہوئی اور جناب جبرائیل کے ساتھ کچھ فرشتے نبی کو نواسے کی مبارکباد دینے کے لیے چلے، تو کیا دیکھا راستے میں فطرس کے بالوں پر چلے ہوئے ہیں۔ فطرس نے جناب جبرائیل کو دیکھا اور کہنے لگا ہے جبرائیل ادھر جا رہے ہو؟ کہ نبی کے یہاں ایک نواسے کی ولادت ہوئی، نبی کو نواسے کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب فطرس کہتا ہے جبرائیل مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔
مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلو، مجھے یقین کامل ہے، میرا عقیدہ ہے مجھے اس در سے بالوں پر عطا ہو جائیں گے۔ آگے آگے جناب جبرائیل، پیچھے پیچھے فردوس۔ جناب جبرائیل نے نبی کو سلام کیا، نبی کریم نے سلام جواب دیا، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ حسین کو، جاؤ فردوس کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول، مانگ تو آپ سے رہا ہوں، سوال تو آپ سے کر رہا ہوں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ فردوس کو حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ نبی آواز دے، میں کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی حیات میں بھی حسین سے مانگنا بدعت نہیں ہے۔ اب فردوس کو حسین کے جھولے سے مس کیا، فردوس کو بالوں پر عطا ہو گئے۔ بھائی فردوس کو حسین کے جسم سے مس نہیں کیا بلکہ حسین کے جھولے سے مس کیا تو بالوں پر عطا ہو گئے۔ پہلے سمجھ حسین کے جھولے کا مرتبہ، رتبہ سمجھنا بعد میں مولا حسین کا۔ فردوس کو بالوں پر دیے نہیں زہرا کے لال نے، اتنا تو بخش دیتا ہے جھولا حسین کا۔ اتنا تو بخش دیتا ہے جھولا حسین کا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جوانان جنت کی سردار، جوانان جنت کے سردار۔ شہزادے کی فضیلت دیکھیے، ساری کائنات جسے سلام کرے اسے نبی کہتے ہیں، نبی خود جس کے دروازے پر جا کے سلام کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ ذات مبارک کو جناب فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یا جملہ پلٹی میں کہہ دیا جائے، ساری کائنات جس کے تعظیم کے لیے، احترام کے لیے کھڑی ہو جائے اسے حبیب خدا کہتے ہیں، اور حبیب خدا جس کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اسے جناب فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اسے جناب فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ تو جناب فاطمہ زہرا جوانان جنت کی روح کو بھی سردار ہے۔ اور پھر اس کے بعد کائنات کے شہزادے نے فرمایا کہ جب کوئی علی کا چاہنے والا نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والا دنیا سے انتقال کرتا ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے، نبی اور آل نبی اس شخص کی، اس انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی مولا اس انسان کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، اس انسان کی مشکل کو حل کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی کہتی ہے جب کوئی حسین کا چاہنے والا دنیا سے انتقال کرتا ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے، حسین کی ماں فاطمہ زہرا اس انسان کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ فرشتہ ملک الموت 40 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور مولا علی ملک الموت سے کہتے ہیں ملک الموت کا حسین کے چاہنے والے کی روح کو کیوں نہیں قبض کرتا، کیوں نہیں نکالتا؟ اب ملک الموت کہتا ہے کائنات کے ولی میں اس شخص کے پاس کیسے جاؤں؟ اس شخص کے پاس حسین کی ماں فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے۔ پھر اس کے بعد کائنات کی شہزادی ملک الموت کو اجازت دیتی ہے، یہ ملک الموت پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے کائنات کی شہزادی، کیا میں اس کی روح کو اس کی آنکھوں سے نکال لوں؟ شہزادی نے فرمایا اے ملک الموت، اس کی روح کو اس کی آنکھوں سے نہیں، چونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے میرے حسین کے اوپر آنسو بہائے ہیں، میرے حسین کے اوپر اشک بہائے ہیں۔ پھر ملک الموت کہتا ہے اے کائنات کی شہزادی، کیا میں اس کی روح کو اس کے سینے سے نکال لوں؟ پھر شہزادی نے فرمایا کہ ملک الموت کا دیکھ اس نے میرے حسین کی محبت اپنے سینے پر ماتم کیا ہے، دیکھ اس کے سینے پر میرے حسین کی محبت کے نشان ہیں۔ ملک الموت حیران ہو کے کہتا ہے اے کائنات کی شہزادی، پھر میں اس کی روح کو کہاں سے نکالوں؟ کائنات کے شہزادی نے فرمایا کہ جنت میں فلا فلا درخت ہے،
اس درخت سے پھول توڑ کے لا، حسین کے چاہنے والے کو سنگا دے، حسین کے محب کو سنگا دے۔ اب ملک الموت پھول کو توڑ کے لاتا ہے، حسین کے چاہنے والے کو سنگا دیتا ہے، تو حسین کے چاہنے والے کی روح نکل جاتی ہے۔ تو شہزادی کیا ہے؟ جوانان جنت کی سردار۔ اور شہزادی نے اس بات کی ضمانت لی ہے کہ جو انسان بھی، جو شخص بھی میرے حسین کے اوپر گریہ کرے گا، میں جب تک داخل جنت نہیں ہو سکتا، جب تک جنت میں نہیں جاؤں گی، جب تک کہ میرے حسین کا محب جنت میں نہ چلا جائے، ایک ایک عزادار جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں خالی ہم اپنی زبان سے حسین حسین کہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں، ایسا نہیں۔ یعنی کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے یہ تمام فرامین ہم تک پہنچائے ہیں، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم ان تمام فرامین کے اوپر عمل کریں، ان تمام فرامین کے اوپر عمل کریں، تب اس ذکر کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور خالی ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی زبان سے یہ کہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ ارے مولا حسین خود آ کر کے کہ واقعی ہمارا محب ہے، اس کے دل میں ہماری محبت بھی اور مودت بھی ہے، یہ ہمارا عاشق ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ آج 7 محرم ہے، چونکہ یہ دن قیامت کے دن سے کم نہیں ہے، چونکہ ہر امام کو یا تلوار سے شہید کیا گیا یا زیر دغا سے شہید کیا گیا۔ 7 محرم کو کربلا کے میدان میں پانی بند کر دیا گیا۔ عزیزوں، جب آپ ماہ رمضان مبارک میں روزہ رکھتے ہیں، آپ کو پیاس کا کتنا احساس ہوتا ہے میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ انسان اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ کب اذان ہو اور ہم روزہ افطار کریں۔ ہر انسان کو اس چیز کی قدر تب معلوم ہوتی ہے جب وہ چیز انسان کے پاس سے چلی جائے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے مولا حسین کے ساتھ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، اور خالی پانی بند ہی نہیں بلکہ اہل حرم کے اوپر، اہل بیت اطہار کے اوپر مصائب ڈھائے گئے۔ عزیزوں، جب کربلا کے میدان میں اون محمد شہید ہو گئے، جناب قاسم شہید ہو گئے، جناب علی اکبر شہید ہو گئے، محمد و ابراہیم شہید ہو گئے، مولا حسین کے بھائی جناب مسلم کوفہ میں شہید ہو گئے۔ چونکہ بانی مجلس نے مجھ سے یہ کہا کہ جناب ابوالفضل عباس کے مصائب بیان کیے جائیں۔ عزیزوں، آپ کو معلوم ہے جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو جناب ام المؤمنین جناب عباس کو روضہ رسول پہ لے کے گئی، ایک ہاتھ روضہ رسول پہ رکھا، دوسرا ہاتھ جناب ام المؤمنین نے اپنے بیٹے اپنے سر پہ رکھا اور یہ عہد لیا کہ بیٹا عباس کا روضہ رسول اور ماں کے سر کی قسم کھا کر یہ کہیں، یہ بتائے کہ جب تک کہ تمہارے دونوں ہاتھ سلامت رہیں گے، ارے بیویوں کے چادریں تو چھننے نہیں دیں گے۔ عزیزوں، آپ کو معلوم ہے جناب زینب نے تمام بیویوں کی چادروں کی ذمہ داری لی تھی، لیکن جب جناب عباس آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے، جناب زینب کہتی ہیں اے بیویوں، جب ہم مدینے سے چلے تھے میں نے تمہارے پردے کی ذمہ دار، میں نے تمہارے پردے کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، لیکن چونکہ مجھے اپنے عباس کے اوپر ناز تھا، فخر تھا، اب میرا عباس بھی اب سے جدا ہونے جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، آپ اس طریقے سے گریہ کیجیے گا جس طریقے سے جناب ام المؤمنین چاہتی ہیں۔ اللہ جانے آپ اگلے برس زندہ رہے یا نہ رہے۔ میں کہوں گا شہزادی یا عزادار تیرے بیٹے کو عرصہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ مومنین و مومنات رونے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اے شہزادی، جب تک مومنین و مومنات زندہ رہیں گے تمہارے بیٹوں کا
मातम करते रहेंगे, तुम्हारे बेटों के ऊपर आंसू बहाते रहेंगे। अजीजों, जनाब अब्बास मौला हुसैन की खिदमत में आए। आने के बाद कहने लगे, आका मुझे भी जंग की इजाज़त दे दीजिए। मौला हुसैन ने क्या फरमाया, ए भैया अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अजीजों, जैसे ही जनाब अब्बास ने इस बात को सुना, जनाब अब्बास कुछ देर के बाद फिर इमाम हुसैन की खिदमत में आए। कहा, आका जान मुझे भी जंग की इजाज़त दे दीजिए। मौला हुसैन ने फिर ये जुमला दोहराया, ए भैया अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब जनाब अब्बास तड़प के कहते हैं, ए आका हुसैन, अब वो लश्कर ही कहाँ है जिसका मैं अलमदार। अजीजों, दिल्ली जगह पुरसा अय्याम आज़ाद धीरे धीरे रुखसत हो रहे हैं। अजीजों, मौला हुसैन ने फरमाया, ए भैया अब्बास, छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्यास से तड़प रहे हैं, इनके लिए पानी का इंतजाम करते जाए, पानी का इंतज़ाम करते जाए। अजीजों, तमाम बच्चों ने जनाब हज़रत अबुल फज़ल अब्बास को अपने हल्के में ले लिया और क्या कहते हैं, अल आतश, अल आतश, हाय प्यास, हाय प्यास। अब जनाब अब्बास बर्दाश्त न कर सके। अजीजों, आपको मालूम है, जनाब अब्बास घोड़े पर सवार हुए, मशकीज़ा लिया, घोड़े पर सवार हुए, नहर फरात में पहुँचे। जालिमों को वहाँ से जहन्नम करते गए और नहर फरात में पहुँचे। अब जैसे ही मशकीज़े को ऊपर किया, चूँकि जनाब अब्बास के दिल, जनाब अब्बास ये सोच रहे हैं किसी भी तरीके से पानी बच्चों तक पहुँच जाए। अजीज़ों, आपको मालूम है, जैसे ही मशकीज़ा पुर किया और ख़याम की तरफ चले तो इब्ने उमर साथ कहता है, इमर साथ कहता है कि पानी ख़याम हुसैन तक न पहुँच पाए। अजीज़ों, जनाब अब्बास इधर जनाब मौला हुसैन भाई अब्बास को देख रहे हैं, इधर छोटे छोटे बच्चे इंतज़ार में खड़े हुए और जनाब सकीना छोटे छोटे बच्चों को तसल्ली दे रही है, ए बच्चों, अब तुम प्यासे नहीं रहे होंगे, इसलिए मेरा मुंह, मेरा चचा पानी लेके आने वाला। अजीज़ों, अजीज़ों, आपको मालूम है, जनाब अब्बास, एक जालिम ने ऐसा गुर्ज मारा, जनाब अब्बास का दाना बाजू कलम हो गया। जैसे ही अलम मुबारक नीचे झुका, जनाब सकीना का नन्हा सा दिल तड़प गया। अजीजों, जनाब सकीना तड़पते हुए कहती है, परवरदिगारा, मेरे अम्मू की खैर, मेरे चचा की खैर हो। अजीजों, जनाब अब्बास ने बाएं हाथ में अलम को संभाला। जनाब सकीना ने खुदा का शुक्र अदा किया। एक शख्स ने, एक जालिम ने ऐसा वार किया, अब्बास का बायां बाजू शहीद हो गया। जनाब सकीना फिर तड़पने लगी, अलम मुबारक ज़मीन करबला पर गिरा। अजीजों, जनाब अब्बास ने मशकीज़े को, तस्मे को अपने दांतों से थमाया, अपने दांतों में दबाया। इमाम जनाब अब्बास के दिल में ये सोच है, किसी भी तरीके से पानी ख़याम हुसैन तक पहुँच जाए, मैं जिंदा रहूँ या नहीं, लेकिन सकीना तक पानी चला जाए। अजीज़ों, आपको मालूम है, एक जालिम ने ऐसा वार किया, ये ऐसा नेज़ा मारा, अब पानी ज़मीन करबला पर बह गया। अब्बास की तमन्ना टूट, अब्बास तड़पने लगे। एक जालिम ने ऐसा गुर्ज मारा, अब जनाब अब्बास घोड़े पे संभल ना सके, ज़मीन से ज़मीन पर आए। आपको मालूम है, अरे जब कोई बुलंदी से नीचे की जानिब आता है, हाथों का सहारा ले, लेकिन हाय गुर्बत अब्बास, दोनों हाथ, दोनों बाजू कलम हो चुके। जनाब अब्बास ने फरमाया, जनाब अब्बास ने सलाम आखिर कहा, मौला हुसैन। अमीर इब्ने मुस्लिम कहता है, मैं इस मंजर को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। क्या देखा? हुसैन एक मरतबा ज़मीन करबला पर गिरे,
تو کیا دیکھا عباس کا دایاں بازو ملا سینے سے لگایا. عزیزوں آپ کو معلوم ہے بھائی کو بھائی سے جتنا پیار ہوتا ہے, بھائی کو بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے, اس بھائی سے پوچھئے گا جس کا بھائی دنیا سے گزر گیا ہو. عزیزوں حمید کہتا ہے حسین دوسری مرتبہ زمین کربلا پر گرے, عباس کا بایاں بازو ملا, بائیں بازو کو سینے سے لگایا. جناب عباس جناب مولا حسین جناب عباس کے پاس گئے. عزیزوں دو لاشیں ایسے ہیں جن کے اوپر مولا حسین نے بہت گریہ کیا, ایک جناب علی اکبر, دوسرے جناب عباس. ارے شہادت عباس کے بعد مولا حسین روتے ہوئے فرماتے اللہ اللہ ان کا سرت زاری, اے بھائی عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ چکی ہے. عزیزوں مولا حسین کہتے ہیں اے بھائی عباس اگر تمہارے دل میں کوئی وصیت ہو تو بیان کرے. جناب عباس کہتے ہیں آقا حسین میرے شہادت کے بعد میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا, اس لیے میں اپنی بھتیجی سکینہ سے شرمندہ ہوں. عزیزوں جناب عباس تڑپتے ہوئے پوچھتے ہیں آقا حسین اگر آپ کی کوئی وصیت ہو تو بیان کرے. مولا حسین روتے ہوئے فرماتے ہیں کہا بھائی عباس آج تک تم نے ہمیں آقا یہ کہہ کے پکارا ہے, ایک بار بھائی کو بھائی کہہ دو. اب جیسے جناب عباس نے حسین کو بھائی کہا روح جنت کو پرواز کر گئی. عزیزوں مولا حسین نے علم اٹھایا, خیام حسینی کی طرف چلے. جناب سکینہ نے علم کو دیکھا تو آواز دی اے بچوں آؤ میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. عزیزوں آپ کو معلوم ہے میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. اب جیسے مولا حسین قریب پہنچے تو کیا دیکھا علم دار نہیں, سکینہ کا دل تڑپ گیا, بابا سے لپٹ گئی. کہا بابا میرے چچا کو کدھر چھوڑا ہے. کہا بیٹی سکینہ تمہارا چچا میرے فرات کے کنارے شہید کر دیا گیا. اے سکینہ اب تمہارا چچا واپس نہیں آئے گا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَزِنُ بِالْقَضَاءِ وَالسَّلَامِ Abbas! 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 Abbas!